بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی درویش تنہا کسی جنگل کے گوشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بادشاہ کو ادھر سے گزر ہوا۔ درویش نے چونکہ بے پرواہی کا انداز کنعات کے ملک سے حاصل کیا تھا، یعنی وہ بہت کنعات پسند تھا، اس نے سر تک نہ اٹھایا اور بادشاہ کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ملک کنعات چونکہ بے حد وسیع ہے، اس لیے درویش اس دنیا کی محدود سلطنت کو خیال میں نہ لایا اور اس نے بادشاہ کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ بادشاہ کو کہ اس سے سلطنت کا دبدبہ حاصل ہے، یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ وہ بولا کہ گدڑی پوشوں کا گروہ حیوانوں کی مانند ہے اور ان میں لیاقت اور انسانیت نہیں ہے۔ وزیر اس درویش کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا، اے جوانمرد، روئے زمین کا بادشاہ تیرے قریب سے گزرا، تو نے اس کی تعظیم کیوں نہ کی اور شرط ادب کیوں نہ بجا لایا؟ درویش بولا، سلطان سے کہہ دو کہ وہ تعظیم کی توقع اس شخص سے رکھے جسے اس سے کسی مال و دولت کی توقع ہو، اور دوسرا یہ بھی جان لے کہ بادشاہ رعایا کی حفاظت و نگہبانی کے لیے ہوتے ہیں، رعایا ان کی اطاعت کے لیے نہیں ہوتی۔ چند اشعار کا ترجمہ: بھیڑ گڈریے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ گڈریا اس کی خدمت کے لیے ہے۔ آج تو ایک شخص کو کامیاب و بامراد دیکھے گا تو دوسرے کا دل محنت و مشقت سے زخمی پائے گا۔ تو چند دن ذرا انتظار کر تاکہ مٹی اس غور و فکر کرنے والے سر کا مغز کھا جائے۔ یعنی کسی وقت بھی بادشاہ اس دنیا سے رخصت ہو کر مٹی میں دفن ہو جائے اور یہ ساری شان و شوکت اور حکومت و سلطنت دھری کی دھری رہ جائے گی۔ جب لکھی ہوئی قضا آ جاتی ہے تو بادشاہی اور غلامی کا فرق مٹ جاتا ہے، لیکن موت کے سامنے بادشاہ، غلام، امیر، غریب، گورا، کالا سب برابر ہیں۔ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ یہ دنیا فانی ہے اور آخر سب کو یہاں سے جانا ہے۔ اگر کوئی مرے ہوئے کی خاک یعنی قبر کو کھولے تو اسے پتہ نہ چل سکے گا کہ یہ کسی امیر کی خاک ہے یا کسی غریب کی۔ بادشاہ کو درویش کی یہ بات بہت پسند آئی، کہنے لگا، مجھ سے کچھ مانگ۔ درویش بولا، میں تجھ سے بس یہی چاہتا ہوں کہ مجھے دوبارہ زحمت نہ دینا۔ اسی قسم کا جواب یونانی حکیم و فلسفی دیویانس نے سکندر اعظم کو دیا تھا۔ جب سکندر نے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو اس نے کہا، ذرا پرے ہٹ جا تاکہ دھوپ آئے۔ پھر بادشاہ نے درویش سے کہا، مجھے کوئی نصیحت کر۔ درویش نے جواب میں کہا، اس موقع کو پا لے، یعنی سمجھ لے جب کہ تیرے پاس مال و دولت ہے، اس لیے یہ سلطنت اور دولت دست بدست چلتی ہے۔ مطلب یہ کہ اب جب کہ تیرے پاس مال و دولت ہے تو دوسروں کی مدد کر، یہ دولت و سلطنت ڈھلتی چھاؤں ہے۔ آج کسی کے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہوگی، اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھا اور آیا کے کام آ، یعنی بنی نوع انسان کے کام آ۔